کہ شرف انسانی چھوڑ دیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ شرف مسلمانی چھوڑ دیں تو پھر تو ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں بیرسٹر صاحب، آدم کو اللہ نے پڑھایا اور آپ کا فرمان یہ ہے کہ دنیاوی علوم پڑھائیں، اور پھر سرکار کے ذریعے اس حکم کو آدم آخر تک واجب قرار دے دیا کہ پڑھ۔ کتنا پڑھا جی ہم نے؟ دیکھیے ہم نے تو تاریخ میں اچھا پڑھا ہے، اب کیا صورتحال ہے وہ بالکل اس سے الٹ ہے۔ اچھا اب دیکھیے جو کنٹمپرری سائنسز ہیں یا فلسفہ ہے، نہیں تو میں ایک ایک کو بیان کر سکتا ہوں۔ ٹھیک، ان میں میتھ کو لے لیں، نمبرز آپ کو ملیں گے ابن خیام کے، یہ 1 2 3 4 جو ہیں یہ چین کے یا ہندوستان کے جو نمبر تھے ان میں صفر نہیں تھی، انہوں نے بنائے، انٹیگرل انہوں نے بنائے۔ میتھ کو استعمال کر کے لائٹ کو استعمال کرنا، لائٹ کیسے آتی ہے کیسے جاتی ہے، مسلمانوں نے کیا ابو الہیثم نے۔ کیمیا کیا ہوتا ہے، پانی کی کمپوزیشن کیا ہے، یہ مسلمانوں نے بتائی، جابر بن حیان نے۔ ستاروں کا علم کیا ہے، اس کا ثبوت دیکھ لیں کہ کیمسٹری میں، فزکس میں اور جو ہیں آپ کی اسٹرانومی میں آدھی اصطلاحات ابھی عربی کی ہیں، سو کہ الجبرا جو ہے لفظ، یہ عربی کا لفظ ہے۔ عربی کا جبر مقابلہ کتاب کا نام تھا جو موسیٰ الخوارزمی کی کتاب تھی۔ تو گویا کہ ہم نے کنٹمپرری جو سائنسز تھی ان کی بھی بنیاد ہم نے رکھی، بنیاد لی اگر ہم نے ہندوستان سے، تو اس کو پایا کمال تک پہنچایا۔ کیلنڈر عمر خیام کا جو تھا وہ آج کا جو گریگری کیلنڈر ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ چاند سورج کی حرکت کیسے ہوتی ہے، یہ اس نے جو بنایا تھا کم و بیش وہی چل رہا ہے۔ البریونی نے یہ ہندوستان آتے ہوئے قدر کہار کے علاقے میں جو زمین کا قطر اور اس کی پیمائشیں دی تھیں ابھی تک دنیا میں وہی چل رہی ہیں۔ کدھر سے لیا جی انہوں نے؟ ہم بھی جلوس نکالتے ہیں، سرکار کی نعتیں پڑھتے ہیں، تبلیغی اجتماعات کرتے ہیں، عید میلاد النبی کے اجتماعات کرتے ہیں، سیرت کانفرنسز کراتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تراویحیں ہوتی ہیں، محرم کے جلوس نکلتے ہیں۔ وہ کیا خاص کرتے تھے جو ہم نہیں کرتے کہ ان کو تو علم دے دیا گیا، ہمیں نہیں دیا گیا؟ وہ ریاضی ایجاد کرتے رہے، آپ کہتے ہیں انہوں نے کیمیا ایجاد کر دی، آپ انہوں نے کہتے ہیں انہوں نے فلاں ایجاد کر دی، ہم سے کیوں نہیں ہو رہا؟ اور اس میں ایک چیز تھوڑا سا ایڈ کر دوں، یہ تو ہم نے سائنسز کی بات کی نا، اب سماجی علوم پہ آ جائیں۔ اچھا، دنیا میں سب سے بڑا سماجی علم تو فلسفہ ہے۔ ٹھیک، فلسفے میں آج تک کوئی جواب پیدا نہیں ہوا یونان کا۔ ٹھیک، ارسطو ہو، جی، سوکریٹس ہو، پلیٹو ہو، یہ بڑے نام ہیں۔ ٹھیک، دنیا ان کو جانتی نہیں تھی، جی میں پھر کہتا ہوں دنیا ان کو جانتی نہیں تھی یونانیوں کو، جب تک ابو الفارابی نے، امام فارابی نے ان کا ترجمہ کر کے دنیا کو نہیں دیا۔ پہلا آدمی ہے مسلمانوں کا اور دنیا کا جس نے چھپی ہوئی کتابوں میں سے علم نکالا، ترجمہ کیا، دنیا کو دیا۔ مثلا آپ حیران ہوں گے کہ جو آئیڈیل کتاب ہے، ریپبلک آئیڈیل اسٹیٹ کا ذکر ہوتا ہے، اس کا نام بھی انہوں نے وہی لکھا، خالص ترجمے، مجید الفاضلہ۔ اچھا، اس پہ جب معاملہ آگے بڑھا، صاف ظاہر ہے یونان کا جو علم تھا اس کی بنیاد اتنی مذہبیات پہ تو نہیں تھی، عقل پہ تھی۔ اس کا جواب بھی اگر مسلمانوں نے دیا، ان کا توڑ بھی مسلمانوں نے کیا۔ مطلب میں وقت نہیں لیتا، مثلا ابن فارابی کے بعد غزالی آئے ہیں تو انہوں نے لکھا کوہرنس آف فلسفی، تحفۃ الفلاسفہ، اس کا جواب بھی ابن رشد ایوروسس نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ نو، تحفۃ التحفہ کہ آپ نے جو فلسفے کو مارنے کی کوشش کی، ہم اس کو ماریں گے۔ لیکن وہ جو اپسٹیمیم ہے جو الفارابی، ابن تیمیہ اور غزالی نے فلسفہ یا اس کی جو انٹیوٹیو ویلیوز کو بتایا، آج تک مغرب یہی کہتا ہے کہ ٹامس اکوینو بھی انہی کا ماننے والا، اگسٹائن بھی ان سے زیر اثر ہے، کانٹ اور غزالی کے اثر پہ تو لوگوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ تو گویا کہ نہ صرف سائنسز میں، نہیں سر، نہیں، آپ یہ بتائیں بیرسٹر صاحب، یہ جو تحصیل علم اور علم دوستی کی تہذیب تھی، اس کی بنیاد کیا تھی کہ یہ اس مسلم معاشرے میں تھی، ہمارے ہاں نہیں ہے؟ میں اب چونکہ میں نے کہا تھا کہ میں سائنس کے ساتھ سائنس کو جوڑ لوں، پھر آتے ہیں۔ بات بڑی سمپل سی ہے کہ ان کی دین کی تعبیر یہی تھی، کیا کہ پڑھنا نہیں، کہ یونانیوں کو پڑھنا وہ کافر، کہ کائنات کی تسخیر کرنی ہے۔ اچھا، اور اگر آپ یہ کہیں کہ علم کافر ہے، علم اپنے جوہر میں نہ کافر ہے، نہ مسلمان ہے، نہ وہ عیسائی ہے، علم ہے۔ نہ کریں جی بیرسٹر صاحب، علم ہے۔ علم جب آئے گا، غزالی نے بہت اچھا کہا کہ ہم نے علم تو پڑھا غیروں کے لیے، جب وہ آ گیا اس نے کہا میں ہوں اللہ کے لیے۔
دنیا کے جتنے بھی بڑے علماء گزرے ہیں، چاہے طبیعیات کے ہوں، چاہے سیاسیات کے ہوں، چاہے فلسفے کے ہوں، آخر میں وہ اسی عجز پہ آتے ہیں جہاں سے آپ نے بات شروع کی. وہ ڈھکنے ٹیک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی ذات ہے. چلیں، آپ نے پھر بات گول کر دی. یہ جو تحصیل علم کی تہذیب تھی یہ جوہر دین میں موجود تھی. جی بالکل، دین یہی تھا ان کا. اس کے بعد یہ جوہر غائب کہاں ہو گیا؟ بڑی سمپل سی بات ہے. دیکھیے، وہ لوگ جن کے پاس معاشرے کی قیادت تھی یا جنہوں نے لے لی سیاسیات میں، معاش میں، بنیاد چیزیں تو یہی ہوتی ہیں. اگر وہ مسلمانوں کو عقل کرنے دیں، مسلمان تو غلامی پہ نہیں رہیں گے. اقبال نے کہا نا کہ اے کشتہ سلطانی ملا و پیری، کہ اگر میں تمہارے درد کو اے مسلمانوں بیان کروں کہ تمہیں کس نے کشتہ کیا ہے، سلاٹر کس نے کیا ہے تمہیں. 3 طبقات ہیں اس میں. انہوں نے کہا سلطان کبھی ذل اللہ کی شکل میں ہے، کبھی ڈیوائن رائٹس کی شکل میں ہے، کبھی ماشاء اللہ لگاتے ہیں تو اللہ نے ہمیں اقتدار دیا ہے. اور روایت چل رہی ہے آج تک. اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ انسان عقل استعمال نہ کرے، انہوں نے کتابیں لکھیں، فلسفے بیان کیے تاکہ عقل بند ہو تو ان کی بات ہم مان لیں. آپ کا یہ فرمانا ہے کہ مسلمانوں کے مقتدر طبقات نے اپنے اختیار و اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے یہ جو تہذیب تحصیل علم تھی اس کو ختم کیا، متاثر کیا، دبایا. جی اس کی وجہ یہی ہے کہ علم جب آتا ہے تو آزادی لاتا ہے. علم آتا ہے شرف لاتا ہے، غلامی نہیں کرنے دیتا. علم آتا ہے تو آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور راستے نئے پیدا کرتا ہے. اسٹیٹس کو پہ نہیں وہ رہ نہیں سکتا. علم کے مزاج کے اندر تخلیق اور انوویشن ہے، اور وہ لوگ صاف ظاہر ہے ان کا اس نظام سے وابستہ ہے. دیکھیے، اگر آپ علم کی تحصیل کو نہ روکتے یہ کرنے والے، تو جو دنیا میں تبدیلیاں آ رہی تھیں، حقوق انسانی کی آ رہی تھی، انسان کی سوشل کانٹیکٹ کی آ رہی تھی، یا جدید سائنٹیفک نالج سے انسان کی فلاح میں استعمال میں چیزیں آ رہی تھی، لوگ لیتے. جب یوں ہی آتی ہیں یہ، تو اقتدار والا جو طبقہ ہے ان کا اقتدار زلزلہ کرتا ہے. آپ یہ کہتے ہیں، آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارا رویہ ہے، یہ کافرانہ نظریات، یہ ملحدانہ نظریات، یہ غیر اسلامی نظریات، یہ کوئی تقسیم علم میں نہیں ہوتی. میں تو کہتا ہوں، جو میرا توحید کا ویو ہے کہ توحید ایک ہے، اللہ ایک ہے، انسان ایک ہے، علم بھی ایک ہے، عقل بھی ایک ہے. اور آپ اس کو کوئی علم غیر اسلامی اور کافرانہ اور ملحدانہ نہیں، علم نہیں ہوتا. اچھا، وہ علم ہی نہیں ہوتا. جی اگر یہ ہوتا تو نبی پاک یہ کیوں فرماتے کہ بھائی جاؤ علم لو، چاہے تمہیں چین جانا پڑے. چین تو مذہباً کنفیوشس کی تہذیب تھی. اچھا، ایک مقابل تہذیب تھی. ٹھیک. لیکن حضور وہاں کیوں کہہ رہے ہیں بھیجنے کے لیے؟ یا اب ہم کہتے ہیں فخر سے کہ آکسفورڈ کیمبرج ہے، بھائی ان کے تو گون ابھی بھی وہی ہیں جو اسپین کے مسلمانوں کے تھے. ان سے سیکھنا ہے نا انہوں نے. اگر کوردوبا میں ترجمے نہ ہوتے ان کتابوں کے تو یورپ میں تو علم نہ آتا. پروفیسر کہتے ہیں ابھی بھی آپ کو پیرس یونیورسٹی میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ابن سینا کا فوٹو لگا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے علم لیا بھی صحیح، دیا بھی صحیح. اور یہ بنیادی طور پر آدھا یہ ترجمے کرنے ترجمے والے یہود بھی تھے اس وقت. مسلمانوں نے فرق نہ کیا. بیت الحکمہ میں عراق میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مسلمان. آگے بڑھتے ہیں، اپنے معاشرے پہ آتے ہیں. بھائی جان، علم کو گیس کی قلت کی شکایت نہیں ہوتی، علم لوڈ شیڈنگ سے تنگ نہیں آتا، علم مہنگائی کا شکوہ نہیں کرتا، علم کرپشن کے ہاتھوں ستایا نہیں جاتا. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں اس پہ 2 مثالیں دیتا ہوں چونکہ عوام کو ذرا مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ شعر ہے ان کا جو مروج ہے کہ رضینا بالقسمت جبار فینا، ہم اپنے بارے میں جبار اللہ ساورن کی تقسیم پہ راضی ہیں. تو ساورن نے کر دی، اس نے، میں کیوں؟ لنا علم وللجہال مال، ہمیں اللہ نے علم دے دیا، ان کو اللہ نے مال، کوٹھیاں، گاڑیاں، چیزیں دے دی. تو گویا کہ علم ان کے بغیر رہ سکتا ہے. یہ جو میں پوائنٹ ثابت کرنا چاہتا ہوں، میرا انفرنس یہ ہے علم ان کا محتاج نہیں ہے، نہ گلا کرتا ہے ان کا، نہ ان پہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے. اچھا، حضرت علی کا قول یہ. دوسرا چلیں فقہ حنفی میں چونکہ آپ بھی قانون دان ہیں،
فقہ حنفی مسلمانوں کے فرقوں میں سب سے بڑی فرق بڑی فرق ہے، فالوورز ہیں اس کے لوگ زیادہ مانتے ہیں. ٹھیک اس کی کمال کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے المبسوط. ٹھیک المبسوط سمجھیں کہ ایسی ہی ہے جیسا کہ ہالسبری لا آف انگلینڈ. ٹھیک مبسوط کی 30 جلدیں ہیں. ٹھیک یہ انہوں نے لکھی جیل میں بیٹھ کے. یہ بنیادی طور پر انجن کی ایک جگہ تھی فرغانہ میں، وہاں کے بادشاہ سے کسی مسئلے پر جھگڑا ہو گیا، جیسا ہم نے پہلے عرض کیا کہ عقل تو پسند نہیں کرتے تھے. ٹھیک امام سے ان کی ناراضگی ہو گئی، انہوں نے کو جیل میں ڈال دیا. پھر اور کوئی دوبارہ پوچھا، اس نے کہا بھائی آپ کا کیا خیال ہے کہ جیل میں رہ کے میں ایمان بدل دوں گا تو میری رائے وہی ہے. کہنے لگے کہ جیل میں کنویں میں ڈال دو. کنویں میں ڈال دیا. سال 2 رہے، آنکھیں نہیں تھی. لوگوں سے جب انٹریکشن ہوا تو بادشاہ تک پیغام بھیجا کہ مناسب سمجھیں تو میرے بچے دے دیں تاکہ میں پڑھاتا رہوں. وہ کنویں میں بیٹھتے تھے، وہ بچے منڈیر پہ بیٹھتے تھے، وہ ایک عبارت پڑھتے تھے ہدایہ کی جو فقہ کا بیسک ٹیکسٹ ہے، اس کی وہ شرح کرتے تھے. 30 والیوم کا فقہ حنفی کا ایسا انسائکلوپیڈیا جو آج یورپ کی اور پاکستان کی ہر لائبریری موجود ہے، اس غریب نے وہاں بیٹھ کے لکھ دیا. وہ کنویں میں بیٹھ کے اس نے بولا ہاں، اور شاگردوں نے منڈیر پہ بیٹھ کے سنا. اب دیکھیے نہ نو لوڈ شیڈنگ، کچھ نو سوئی گیس، وہاں لائٹ ہی نہیں تھی، وہاں گھر بھی نہیں تھا، وہاں باتھ روم بھی نہیں تھے، وہاں کار کوٹھی بھی نہیں تھی. دیکھیے جو عظمت کے مینار ہوتے ہیں، جو روشنی کی